روایتیں کہتی ہیں کہ مرنے سے پہلے کیا کیا دیکھتا ہے آدمی حاضر ہوتی ہے، وہ میں جلدی سے سناتا ہوں آپ کو تاکہ اگلی جو ہے بات پر چلے جائیں۔ نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 اس کی اولاد، نمبر 3 اس کے اعمال۔ یہ ہر آدمی کے قبض روح سے پہلے اس کے سامنے آتے ہیں۔ مال سامنے آتا ہے، مرنے والا دیکھتا ہے، بھیا میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، حلال حرام جائز ناجائز، میں مر رہا ہوں، میرا کتنا ساتھ دو گے؟ مال کہتا ہے کفن دے دیں گے، دیٹس آل، آپ جانیے آپ کا کام۔ اولاد سامنے آتی ہے، اور میں کوئی لے کے تھوڑی جاؤں گا، سب تو تمہارے ہی لیے کیا ہے نا، اب میں جا رہا ہوں بیٹا، تم میرا ساتھ کتنا دو گے؟ اولاد کہتی ہے قبر تک پہنچا دیں گے اور بس۔ تیسرے مرحلے میں روایت کہتی ہے اس کے اعمال سامنے آتے ہیں، اور مرنے والا بڑی بے چارگی سے کہتا ہے کہ ہم نے تم کو ہلکا سمجھا، ہم نے تم کو معمولی سمجھا، میں مر رہا ہوں، میرا کتنا ساتھ دو گے؟ مال کہتا ہے وی آر ود یو آل دا وے، یہاں سے لے کر کے برزخ، قبر، صراط، بہشت کے در، ہم مستقل تمہارے ساتھ ہیں۔ کہ اتنے میں ملک الموت ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب جب ملک الموت ظاہر ہوتا ہے تو پہلے وہ آتے ہی روح قبض نہیں کرے گا، وہ پہلے ہماری فائل پڑھے گا، یہ ہیں کون صاحب؟ اس لیے کہ دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک جانور سے بدتر، ایک فرشتوں سے افضل، تو پہلے پتا تو چلے یہ ہیں کون، ان سے ہم کو کیسا بیہیویئر کرنا ہے۔ صلوات اب آ رہی روایت اس سلسلے میں، وہ پہلے ہمارے پوری فائل پڑھے گا۔ نام وسیع حسن، ارے یہ اپنے سگے بھائی کی زمین ہڑپ لی انہوں نے، اچھا یہ کیا انہوں نے؟ اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، یہ سب پڑھنے کے بعد ملک الموت کو تعجب ہوگا کہ صاحب یہ انسان ہے، انہی کے باوا کے آگے ہم کو سجدہ کروایا گیا، ہمیں یہ اتنا گندا آدمی۔ قرآن کی آیت ہے، ملک الموت پوچھتا ہے فیما کنتم، کہاں تھے؟ اتنی گندے اعمال، اتنی خراب فائل، فیما کنتم کہاں تھے؟ تو جو ہم لوگوں کا مزاج ہے نا، ہر چیز کا جواب ہمارے پاس ہے۔ آپ کسی اپنے لڑکوں کہیے نا ایسا کیا، وہ اس میں بات دراصل یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ترک رکھ دیتے ہیں نا، تو چونکہ ہم لوگ اس کے عادی ہیں تو ملک الموت سے بھی یہی کہیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، وہ اس میں کیا بتائیں جو ہے وہ اسرائیل بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ، اور اس ٹھیکے کے بعد اب قرآن کی آیت سنیے، جب ملک الموت کہے گا فیما کنتم، کہاں تھے؟ تو مرنے والے کا جواب ہوگا کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے صاحب، ہم دبے کچلے تھے صاحب، دنیا میں ہماری کوئی اوقات نہیں تھی صاحب، مسجد کا راستہ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ وسیم صاحب کے دروازے سے ہو کے جاتا تھا صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمارے دروازے سے گزرو گے ہم ٹانگ توڑ دیں گے تمہاری، ہم کمزور تھے صاحب، اس لیے مسجد میں نہیں گئے صاحب، اس لیے نماز نہیں پڑھ پائے صاحب۔ یہ جو بھی اپنا ترک دے گا آدمی، کیا ملک الموت مان لے گا ہماری اس جواب کو؟ آیت سنیے، ملک الموت کا جواب ہوگا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے، تم چھوڑ کے چلے جاتے؟ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، رسول اللہ کا گھر کہاں تھا وسیم بھائی؟ مدینہ تو نہیں تھا، رسول اللہ گھر کہاں تھا؟ مکہ تھا۔ تبلیغ دین کے لیے وطن چھوڑ کر کے نیا گاؤں بسا لیا، نہیں بسا لیا مدینہ۔ امام حسین کا گھر کہاں تھا؟ مدینے میں، ہے نا۔ حفاظت دین کے لیے جنگل بسا لیا، نہیں بسا لیا امام نے؟ تو رسول اللہ سے بڑے ہو تم، امام حسین سے بڑے ہو تم۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو کیا ملک الموت روح قبض کر لے گا؟ جواب نہیں۔ ابھی جو قرآن سے سمجھ میں آتا اور روایتوں سے، قبض روح سے پہلے اب ملک الموت پٹائی کرے گا، مارے جائیں گے مولانا وسیع حسن صاحب، قبض روح سے ان کی پٹائی ہوگی۔ ادھر معلوم ہوا بھتیجا ہے، ادھر بھانجا، ذرا مامو جان کو ایک چمچ پانی پلا دو، مامو جان کی تو بیچارے کی پٹائی ہو رہی ہے،
وہ کہہ رہے ہیں ذرا خالو جان کا چمچ پانی پلا دو، ان کی تو توڑائی ہو رہی ہے۔ قرآن نے جگہ بتائی کہاں کہاں مارا جائے گا۔ یضربون وجوہہم، یہ آیت ہے قرآن کی وسیم بھائی، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے پھر اس مرنے والے کو پیٹیں گے، ماریں گے۔ کہاں کہاں؟ وجوہہم، چہرے پر بھڑا بھڑا، اور وہ ادبارہم، اور پشت پر۔ اس طرح سے مار مار کے وسیع حسن ٹائپ کے گندے گناہ گار لوگوں کی روح نکالی جائے گی۔ اب بتائیے کہ جس کو مار مار کے جس کی روح نکالی جائے اس کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے اس طرح کی روایتیں ہیں۔ الأجل مولا مولا